مدینہ طیبہ میں جتنے بھی ہمارے سانس ہمیں مل جائیں، جتنے لمحات مل جائیں، اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ اتنا پاکیزہ شہر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، بلد الرسول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت یہیں آرام فرمائے ہیں، صحابہ کرام کی جگہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہر چیز کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے کہ اللہ یہاں کی وادی میں بھی برکت ہو، یہاں کے پہاڑوں میں بھی برکت ہو، یہاں کے پانی میں بھی برکت ہو، یہاں کے پھلوں میں بھی، یہاں کے فصلوں میں بھی، کنوؤں میں برکت کی دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے لیے برکت کی دعا مانگی، اور رزق میں برکت کی دعا مانگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ اگر کوئی آدمی مدینہ میں بیمار ہو جائے تو اس پر بھی بشارت دی، من صبر علی لأواء المدینہ کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ۔ جو لوگ مدینہ میں کسی آزمائش پہ صبر کریں، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا، اور فرمایا کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت فانی اشفع لہ یوم القیامہ۔ جو آدمی مدینہ منورہ میں مر سکے وہ مر لے، کیونکہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ تو مدینہ میں بیماری ہو، حادثہ ہو، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ یہاں کی موت کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارک فرمایا ہے، اور یہاں کی رہائش کو بھی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شام فتح ہوگا، لوگ وہاں جائیں گے پکنک منانے کے لیے، تفریح کے لیے، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر مدینہ آتے تو بہتر ہے۔ فرمایا کہ یمن لوگ جائیں گے تفریح کے لیے، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ اگر وہ آتے تو بہتر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، آپ کی تمنا یہ رہتی تھی کہ مدینہ کے اندر لوگ آ کر بسیں۔ یہی وجہ ہے کہ 10,000 صحابہ کرام مدینہ منورہ میں مدفون ہیں، اور مکہ مکرمہ میں صرف 53,000 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ اور مدینہ منورہ کی بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت قدر کرنی چاہیے، اہل مدینہ کا اکرام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائے گا، من اخاف اہل المدینہ فکأنما اخاف ما بین جنبی، جس نے اہل مدینہ کو خوفزدہ کیا اس نے میرے دل کو خوفزدہ کیا۔ تو اہل مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دل قرار دیا ہے، اس لیے مدینہ میں رہتے ہوئے لوگوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے، اہل مدینہ کا اکرام بھی کرنا چاہیے، مدینہ کا احترام بھی کرنا چاہیے، مدینہ کی کسی چیز کو برا نہ کہیں، اس کو ناپسندیدہ قرار نہ دیں۔ اور یہی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مدت رہے، اور اتنے سلف صالحین صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں رہنے کی اور اپنی رہائش کی، حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔